آپ کو پتہ ہے فلسطین کے حالات کس قدر تکلیف کا شکار ہیں. ہم کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف برداشت کرنے کو تیار نہیں, کسی قسم کا بھی کوئی درد قبول کرنے کو تیار نہیں. ہم سفر بھی تیز کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ سامنے سے ہوا بھی ہمیں تیز نہ پڑے. یاد رکھیں, جتنی تیزی سے جہاز اڑتا ہے اتنی تیزی سے ہی اسے مخالف ہوا کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اپنی زندگی میں موت کا خوف, موت سے بھلا کون ڈرتا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے موت سے منافق اور کافر ڈرتے ہیں. یہ موت سے ڈرتے ہیں, بجلی آتی ہے, کڑک آتی ہے تو یہ ڈرتے ہیں. موت کے ڈر سے کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں, من السوائی کی کڑک کی وجہ سے. کیوں انگلیاں ڈال لیتے ہیں؟ یہ کڑک ہی ہوئی ہے, صرف بادل ہی گرجا ہے, انگلیاں ڈالنی کانوں میں. یہ منافقین کی بات پہلے سپارے میں ہو رہی. اس کڑک کو بھی نہیں سہ سکے, برداشت نہیں کر سکے, انہوں نے انگلیاں کانوں میں ڈالنی. وہ کڑک یعنی صرف آواز ہی تھی. ابھی اللہ فرماتے ہیں یہ اس کڑک کو بھی نہیں سہ سکے کانوں میں انگلیاں ڈالنی. کس لیے؟ حذر الموت, موت کے ڈر سے. لیکن کافر منافق بچ اس لیے نہیں سکتے کہ واللہ محیط بالکافرین, اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے. کافر اور منافق موت سے ڈرتا ہے. مومن موت سے, ایمان جیسے جیسے مضبوط ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے تو اس کے اندر طاقت آتی رہتی ہے. ایک تو وہ بندہ موت سے ڈرتا ہے جس کے پاس کامل ایمان نہیں, اور دوسرا جن لوگوں کی زندگی بڑی آرام دہ ہو جاتی ہے نا, او محل بنایا ہے, وہ کیا خوبصورت اے سی لگا ہے, اور سردیوں میں گرم کرنے کے لیے مشینیں لگی ہیں گھر کو, اور جناب بہترین صوفے ہیں, قالین ہیں, فریزر نعمتوں سے بھرا ہوا ہے. زندگی اتنی آسودہ کر لی ہے, تیرے صوفے ہیں افرنگی اور تیرے قالی ہیں ایرانی. لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. یہ لوگ پھر موت سے ڈرتے, زندگی بڑی آسودہ ہے. یہ اتنا پیسہ, جب اتنا مال انسان کما لے اور اتنی آسان زندگی اختیار کر لے, پھر کو چھوڑ کے مرنے کو جی چاہتا ہے. لیکن اگر زندگی ان لوگوں کی طرح ہو جن کا طرز زندگی سادہ ہے, یعنی تھوڑا سا ہے, انہوں نے لمبے چوڑے آسائشیں جمع نہیں کی, ان کے لیے پھر مرنا بھی مشکل نہیں ہوتا. تیسرا کون بندہ موت سے ڈرتا ہے؟ جس کو دنیا سے پیار ہو جائے نا, مال و دولت سے عشق ہو جائے, وہ لوگ بڑا ڈرتے ہیں موت سے. اتنی مشکل سے مربے بنائے, اتنی مشکل سے بینک بیلنس بنایا, اتنی مشکل سے دنیا جمع کی, اب چھوڑ کے مر جائیں. وہ کیسے مریں گے؟ وہ حضرت شاہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں تصوف طریقت معرفت کے راستے میں آنے سے پہلے نا عطر بیچتا تھا. عطار عطر فروش کو کہتے ہیں. میں عطر بیچتا تھا تو میری دکان پہ ایک بزرگ آئے جو میری توبہ کا سبب بنے. بابا جی سیدھے سادے تھے, خوشبو بڑی مہنگی مہنگی, میں نے اس دور کے جو آپ اپنے لفظوں میں سمجھ لیں جو برانڈ تھی نا, زیادہ مہنگی خوشبوئیں تھی, جو بادشاہ, وزیر, مشیر, مال, اس طرح کی خوشبوئیں میں نے رکھی ہوئی. بابا جی آئے تو کبھی ایک شیشی دیکھیں, کبھی دوسری دیکھیں, کبھی تیسری دیکھیں. تو اچھے سیلز مین جو ہوتے ہیں وہ گاہک سے خود بڑھ کے پوچھ لیتے ہیں کیا چاہیے. کہتے میں نے آگے بڑھ کے پوچھا بابا جی کیا چاہیے, تو بابا جی کہنے لگے پتر کچھ بھی نہیں. تو کہا پھر دیکھ کیا رہے ہیں؟ کہنے لگے دیکھ رہا ہوں تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی. تو کہتے میں نے کہا جی وہ کیوں؟ کہنے لگے اتنا مال جمع کیا ہے, جب تم مرنے لگے گا کبھی یہ والی بوتل یاد آئے گی, کبھی یہ والا شو کیس یاد آئے گا, کبھی یہ والا, نہیں سمجھ آئی, یعنی کبھی یو بی ایل والا اکاؤنٹ یاد آئے گا, کبھی مسلم کمرشل والا, اب آ گئی یہ سمجھ, کبھی وہ جناب وہ ایچ بی ایل والا یاد آئے گا, تو بڑی مشکل ہو جائے گی, تو کیسے مرے گا؟ تو کہتے ہیں میں دنیا دار تھا, مجھے غصہ آیا, میں نے بڑے تلخ اور طنزیہ لہجے میں کہا میری جان تو مشکل سے نکلے گی, تو تیری کیسے نکلے گی؟ کہتے بابا کہنے لگا بیٹا ادھر آنا باہر. میں سین میں آیا, وہ زمین پہ لیٹا, اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی. میری یوں نکلے گی. عرش فرشتے بانگا ملیاں نہیں تے مکے پہ گیا شور. بلے شاہ آسا نہیں مرنا, یہ تے مر گیا ہی کوئی اور, ایسے نکلے گی میری.
کہتے ہیں اس نے کلمہ پڑھا اور وہ پرواز کر گئی. میں نے کفن دفن کا بندوبست کیا. ساری رات میں سوچتا رہا یہ بھی منظر ہوتا ہے دنیا میں, اتنی آسانی سے شخص چلا گیا. فرماتے ہیں بس پھر میں نے بھی صبح خیرات کی, کاروبار کو اتنا کیا جتنی مجھے ضرورت ہے, اور پھر میں نے بھی اپنا زیادہ وقت اپنے رب کی رضا کے لیے گزارنا شروع کیا. عزیز دوستو, دنیاوی مال و متاع کا پیار خوف پیدا کرتا ہے, خوف. اور میں آپ سے عرض کروں, ریاکار بھی بزدل ہوتے ہیں, وہ بھی موت سے ڈرتے ہیں. جو کچھ کیا دکھلاوے کے لیے کیا, اخلاص ہے ہی نہیں. مخلص بندہ کبھی موت سے ڈرتا, چھپا چھپا کے نیکیاں کی ہیں, چھپا چھپا کے قرآن پڑھا ہے, چھپا چھپا کے تلاوتیں کی ہیں, چھپا چھپا کے درود پڑھا ہے, کونوں میں بیٹھ بیٹھ کے نعتیں سن کے حضور کی یاد میں رویا ہے. اس نے کسی کی مدد کی ہے تو اس نے بڑی چھپا چھپا کے کی ہے, نیکیاں مخلصانہ ہے. اس لیے یہ بندہ موت سے نہیں ڈرتا, یہ بہادر ہوتا ہے, طاقتور ہوتا ہے. اس کے مزاج کے اندر کمزوری نہیں ہوتی, اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہاں کے لیے جمع نہیں کیا, میں نے تو وہاں کے لیے جمع کیا ہوا ہے. لہٰذا یہ دوڑتا ہے, یہ ڈرتا نہیں. اور پھر زیادہ لوگ وہ ڈرتے ہیں موت سے جو موت سے نہیں ڈرتے, اپنے اعمال سے ڈرتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے دنیا میں تو گناہ چھپے ہوئے ہیں, مر گئے تو کھل جائیں گے. وہ ڈرتے ہیں. جن لوگوں نے اپنے کردار کو باعظمت نہیں کیا ہوتا, باوقار نہیں کیا ہوتا, کردار میں خوبصورتی اور حسن نہیں پیدا کیا ہوتا, وہ لوگ ڈرتے ہیں موت سے. اور جنہوں نے کردار پر توجہ دی ہوتی ہے, عمل میں خوبصورتی ہوتی ہے, ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی یہاں کے لیے گزاری نہیں, گزاری وہاں کے لیے, اس دیس کے ہمراہی ہے. تو یہ لوگ موت سے ڈرتے. اب میں آپ سے عرض کروں, موت سے پیار بھلا کون کرتا ہے؟ کچھ لوگوں کو موت سے محبت بھی ہو جاتی ہے. ایک تو وہ شخص موت سے پیار کرتا ہے جس کا آخرت پر کامل یقین ہو, جسے یقین ہونا مرنے کے بعد نعمتیں ملیں گی, کرم ملے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا, دوڑو بھائی اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے. تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے, فرمانے لگے حضور جنت زمین آسمان کے برابر چوڑی ہے. قرآن مجید نے کہا نا, اللہ کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑو, جنت زمین آسمان جتنی چوڑی ہے, اور صرف چوڑائی بتائی ہے, لمبائی نہیں بتائی. فرمایا تم نے جو چیز سب سے زیادہ دیکھی ہے وہ زمین آسمان ہے, اتنی جنت صرف چوڑی ہے, اور کسی بھی چیز کی چوڑائی زیادہ نہیں ہوتی, لمبائی زیادہ ہوتی ہے. حضور فرمانے لگے اس جنت کی طرف دوڑو. تو حضرت عمیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور جنت زمین آسمان کے برابر چوڑی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں. تو حضرت عمیر کہنے لگے واہ 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 واہ, یقین کامل تھا نا کہ جنت ملے گی, آخرت کی نعمتوں پر یقین, واہ واہ اتنی چوڑی. تو حضور فرمانے لگے واہ واہ کیوں کر رہے ہو؟ عرض کرنے لگے حضور اللہ کی رحمت دیکھ کے واہ واہ کر رہا. پھر کھجوریں کھا رہے تھے, جھولی میں کھجوریں تھی, پھر 2 منٹ لگے, کھجوریں چھوڑ دی. کہنے لگے یار دیر کیوں کرنی ہے, یہاں بیٹھ کے کیوں کھائیں, جنت میں جا کے کھائیں گے. فوراً میدان کارزار میں اترے, تھوڑی دیر جنگ ہوئی, اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرما دی. آخرت پر یقین ہو تو پھر بندے کو نا پیار ہو جاتا ہے. اور حضور نے فرمایا موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے, پھر تو یہ تحفہ اسے نصیب ہو جاتا ہے. اور پھر جن لوگوں کی اللہ کی رحمت پر امید ہوتی ہے نا کہ اللہ مہربان زیادہ ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا رب کے ساتھ تم جس طرح کا گمان کرتے ہو اللہ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے. کامل امید ہونا اللہ کی رحمت کی. اپنے ذہن میں کبھی مایوسی نہیں پیدا کرنی, کمزور نہیں پڑنا. ہم گناہگار ہیں, ہم سیاہکار ہیں, ہمارے اندر خطائیں ہیں, پر غلام بھی تو مدینے والے محبوب کے ہیں نا, کلمہ بھی تو نبی کریم کا پڑھتے ہیں نا, اللہ مہربان بھی تو بڑا ہے نا. ہمیں غور بھی کرنی ہے, احساس بھی پیدا کرنا ہے, لیکن مایوسی کا شکار نہیں ہونا. کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی, فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم نے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا. اللہ کی رحمت سے نا مالک کیا ملے گا؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا.
تو جن لوگوں کو اللہ کی رحمت پر نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، امام غزالی نے لکھا ایک بدو آ گیا دیہاتی سادہ آدمی، سادے بندے بھی سادے ہوتے ہیں، ان کا بھی اپنا طرز زندگی ہوتا ہے، تو بدو آ گیا سادہ آدمی تھا، آتے ہی السلام علیکم لے کے نا تو کوئی بات ہی نہیں کی، سیدھا سیدھا ہی کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں قیامت کے دن حساب کس نے لینا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے بھائی یہ تو بڑی صاف سی اور مختصر سی اور سادہ سی بات ہے، حساب تو اللہ تعالیٰ نے لینا ہے۔ تو اب اس نے جو لفظ کہے اللہ کے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اگر اللہ نے حساب لینا ہے پھر انشاءاللہ کرم ہی ہوگا۔ تو حضور فرمانے لگے تمہیں یہ امید کس طرح ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کریم جب غالب آتا ہے تو معاف ہی کرتا ہے، جب کریم کا غلبہ ہوتا ہے نا، کریم بندہ جب کسی پہ قبضہ کر لے تو پھر معاف کرتا ہے، تو اللہ تو سب سے بڑا مہربان ہے۔ وہ بات کی اور اگلا جملہ ہی کوئی نہیں کہا، وہ چلے گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے اب اس بات پر رزلٹ دیا، فرمانے لگے کریم محبوب بندہ سادہ تھا، بات بہت بڑی کر گیا ہے، بڑی بات کر گیا، سادہ آدمی۔ میرے عزیز، اللہ کی رحمت پر جن لوگوں کو امید ہو انہیں موت سے ڈر، اور پھر جن کو محبوب کی ملاقات کا شوق ہو نا، ہم نے جان دے دی وعدہ دیدار پر، ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تم مرو گے نا تو تمہیں دیدار ملے گا، تو ہم نے جان ہی دے دی وعدہ دیدار پر، جان ہی دے دی وعدہ دیدار پر۔ اور پھر فرماتے ہیں نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، فرماتے ہیں ہم نے جان دی ہے اس وعدے پر کہ وہ ملے گا، تو امید ہے کہ یہ سودا ادھار نہیں، جیسے ہی قبر میں جائیں گے سامنے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے لحد میں بھی عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے۔ یہ حدیث آپ نے بھولنی نہیں، یہ تنہائیوں میں یاد رکھنے کی روایت ہے، یہ تنہائیوں میں پڑھنے کی روایت ہے۔ یہ اپنے ذوق کو تازہ، جو لوگ کہتے ہیں نا وجد سرور کیف میں جانا چاہتا ہوں، وہ مشکاہ شریف کی اس حدیث کو دیکھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں تمہیں بتاؤں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے پہلا سوال کیا فرمائیں گے اور بندے اس کا جواب کیا دیں گے؟ یا رسول اللہ کرم فرمائیے بتائیے۔ تو کریم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلا سوال، اگرچہ بعض اور احادیث میں اور سوالات بھی آئے ہیں قیامت میں جو سب سے پہلے ہوں گے، لیکن اس حدیث میں یہ والا سوال حضور نے بیان فرمایا۔ حضور فرمانے لگے اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں سے سب سے پہلا سوال یہ فرمائے گا کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ اوئے ہوئے ہوئے، کیا تمہارا ملنے کو جی چاہتا تھا؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز۔ اقبال کہتے ہیں تیرے کرم اتنے ہیں دل کرتا ہے تجھے دیکھیں، کبھی کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، تمہارا دل کرتا تھا مجھ سے ملنے کو؟ حضور فرماتے بندے عرض کریں گے مالک بڑا دل کرتا تھا۔ تو پھر اللہ فرمائیں گے یہ گفتگو کی معنویت تو دیکھو یار، اس کا حسن تو دیکھو۔ اللہ پھر پوچھیں گے کیوں دل کرتا تھا تمہارا؟ دل کرتا تھا تو کیوں کرتا تھا؟ عرض کریں گے مالک اس لیے کہ ہمیں امید تھی کہ تم معاف بھی کر دے گا، رحمت بھی فرمائے گا، اس معافی کی امید پر دل کرتا تھا تو ملے۔ حضور فرماتے ہیں پھر رب فرمائے گا مجھ پر واجب ہے، میں نے اپنے کرم سے واجب کر لیا ہے کہ آج تمہیں جنت عطا کروں گا۔ یہ جو ملاقات ہے نا، ملاقات کہ وہ ملیں گے، ان سے ملاقات ہو۔ عمر بیت گئی نا نام جپتے، عمر بیت گئی نا تذکرہ کرتے۔ ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کیا کمائی کی، کیا زندگی میں حاصل کیا، تو ہم کہتے ہیں شرق سے غرب تک، ملک کے کونے سے لے کر دوسرے کونے تک مدینے والے کی بات کی گئی، حضور کا ذکر کیا، نبی پاک کے اور میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی ساری۔ یہ اعزاز ہے، یہ کرم ہے۔ اب
کیا ہوتا ہے گناہگار لوگ اتنا بڑا دعویٰ تو نہیں کر سکتے، لیکن دل تو چاہتا ہے نا کہ چلو جس کا نام لیا ہے اس کی کبھی زیارت بھی ہو، کبھی ملاقات بھی ہو، کبھی نظر کرم بھی ہو۔ کسی نے اپنے محبوب سے کہا تھا کہ ذرا ایک نظر مجھ پہ بھی کیجئے، تو قریب بیٹھے ایک شخص نے کہا یار تو نے بڑا دعویٰ کیا ہے، جو محبوب ہوتے ہیں ان کو تکلیف نہیں دی۔